اب کی بار عمران خان بار، کیا یہ نعرہ سچا ثابت ہوگا؟ پاکستان کو جو انڈیا نے جنگ کی دھمکی دی ہے، اس کی حکمت عملی کے حوالے سے، اس کے بجٹ کے حوالے سے یہ تیاری ہو رہی ہے، اور پٹرول کی قیمتیں جو نیچے آ رہی تھی اس کو ہولڈ کروایا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کا پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت کشیدگی ہے، ماحول خراب ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ چینجنگیں بڑی ضروری تھیں۔ اسی لیے لگ یہ رہا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اب آئی پی پی کی طرف اور پاکستان پیپل پارٹی کی طرف جائے گا۔ اب پاکستان نہیں، بھارت پانی کے حوالے سے پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے، کسی بڑے ملک کو اپنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ناظرین، کافی عرصے کے بعد کیونکہ کچھ ایشوز بن گئے تھے اور آئس کے حوالے سے بھی، تو میں کافی دن آپ سے دور بھی رہا ہوں اور معلومات اور ویلاگز بھی نہیں کر سکا۔ تو آج سے ہم جو ہے وہ اپنا ویلاگ کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے لگے ہیں۔ تو آج بھی میرے پاس چند اہم خبریں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور آپ کو اہم ترین معلومات جو ہیں وہ بھی دیتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی۔ جی ہاں، عبدالعلیم خان صاحب کی پارٹی، جس نے آزاد کشمیر میں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد بھی کر لیا ہے، الحاق بھی کر لیا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پہ جو ایک جگہ خالی تھی پی ٹی آئی کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، وہ علیم خان کی جو پارٹی ہے آئی پی پی نے وہ کمی جو ہے وہ پوری کر دی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے، یہ بھی ابھی تو الیکشن کمپین جاری ہے، اور ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور آئی پی پی جو ہے وہ مشترکہ طور پہ جوائنٹلی اتحادی کے طور پہ وہاں پہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کو جو حصہ ہوگا آزاد کشمیر میں وہ ان کی سیٹوں کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت کشیدگی ہے، ماحول خراب ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ چینجنگیں بڑی ضروری تھیں۔ اسی لیے لگ یہ رہا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اب آئی پی پی کی طرف اور پاکستان پیپل پارٹی کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ پہلے بھی آزاد کشمیر کی عوام کو کافی ریلیف دے چکے ہیں۔ دوسری جانب آتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جن لوگوں کے اوپر یعنی کہ کے پی کے اوپر، حکومت کے اوپر کافی امیدیں وابستہ تھیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن جو پارٹی ہے اس کے اوپر بھی عوام جو ممبران ہیں، جو ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو امیدیں تھیں، لیکن وہ تمام امیدیں جو ہیں وہ اب دم توڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ کے پی کے میں ایک بل پاس ہوا ہے جس میں جو ایم پی ہے اس کو تاحیات جو ہے وہ اس کو سبسڈی دی جائے گی، اس کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو جو ساری عمر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، اب وہی حرکتیں ان سے بھی زیادہ آگے جا کے وہ پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس بات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے یا ان کے نظریے سے جو وابستگی رکھتے تھے، انہوں نے بھی ان کو شدید تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور کے پی کے میں ابھی میں یہ بھی بتانا چلوں کہ 10 سال سے جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکی جو 1.5 سے 2 سال میں مریم نواز شریف نے پنجاب میں کر دیا ہے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف مریم نواز کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، لیکن اس کے اٹھائے گئے اقدامات اور اس کے عوام کو دیے گئے ریلیف کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی جب لاہور کے دورے پہ آئے تو انہوں نے بھی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور مریم نواز کے جو عوامی ریلیف کے اقدامات تھے ان کی تعریف بھی کی اور اس کو سراہا بھی۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی، سیاسی شخصیات جو ہیں پنجاب کی اور وفاق کی، ایم این اے اور ایم پیز نے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور پی ایم ہاؤس میں اپنے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ جی ہاں، وہ ڈیرے کس لیے لگائے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ڈیرے اس لیے لگائے گئے ہیں کہ اس وقت بجٹ کے بعد پورے پنجاب سمیت وفاق میں
ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک سیلاب جو ہے وہ طوفان آنا شروع ہو چکا ہوا ہے. ہر ایم پی ایم این اے اپنے اپنے علاقے کے جو ڈی سی او ہیں, کمشنر ہیں, آر پی او ہیں, ڈی پی او ہیں, ڈی ایس پی ہیں, ایس پی لیول تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ اپنے من پسند علاقوں میں اور اپنے حلقوں میں کرانے کے لیے پرچیاں اٹھائے گھوم رہے ہیں. اور جو ان کے ناپسندیدہ ہیں ان کو کبھی کاف لیگ سے جوڑ دیا جاتا ہے, کبھی پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو لگایا جائے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف, وہ بھی اس حوالے سے اب ایک سمجھدار سیاستدان بن چکی ہیں. انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو سیاسی لوگوں کی پرچیاں تھیں اور جو ان کے کہنے کے اوپر لگائے تھے ہم نے افسران, پولیس میں ہوں یا ڈی ایم جی گروپ میں ہوں, ان کا جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاؤنٹر چیک کیا تو ان کے وعدے اور ان کے جو دعوے تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے نکلے. جو مریم نواز شریف ڈیلیور کرنا چاہتی تھی عوام میں, جس طریقے سے وہ ڈیلیور کر رہی تھی, جس طریقے سے وہ 24 گھنٹے میں ایک ایک صوبے میں, ایک ایک ڈسٹرکٹ میں, ایک ایک تحصیل میں گھوم رہی تھی, وہ رزلٹ ان کو نہیں ملا. جب انہوں نے کاؤنٹر چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے کاموں میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ بیوروکریسی تھی, جس کی وجہ سے بیوروکریسی اور پنجاب گورنمنٹ کے اندر اختلافات جو ہیں وہ کھل کے سامنے بھی آئے. اور اس دوران جو بیوروکریسی تھی, جو ٹرانسفر پوسٹنگیں اپنے من پسند بندوں کی نہیں کرنا چاہتی تھی, ان کو ابھی تک ہولڈ کیا ہوا ہے. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے اور ایسے افسران کو لگایا جا رہا ہے جن کی ساکھ بھی اچھی ہے اور جو پہلے سے زیادہ ایڈمنسٹریٹنگ کا, مینجمنٹ کا کام بھی اچھے طریقے سے کر چکے ہیں. اب آتے ہیں جی ہم ایک اہم ترین خبر کے اوپر. کبھی ہم سنتے تھے کہ جی بھارت پاکستان کا پانی بند کر دے گا. بھائی اب ایسا نہیں ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے بھارت کا پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نہیں سمجھ آئی نا, سمجھاتے ہیں آپ کو پوری بات. پاکستان نے یہ کام چین کے ساتھ مل کر سر انجام دینا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک لیول کے اوپر بھارت ہمارے سے اوپر ہے جہاں سے وہ پانی ہمارا بند کر سکتا ہے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. اس سے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تبت ہے, جہاں پہ چین جو ہے وہ اپنی حکومت, اپنی چوکیاں اور اپنے بارڈر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بالکل 7 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پاکستان کی بھی جو ہے باؤنڈری لائن ملتی ہے, جس کے بعد وہاں پہ مشترکہ جو ہیں وہ مشقیں بھی شروع ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان اور چین کی مشترکہ جو مشقیں ہیں اس کے حوالے سے بھارت میں اور ان کے سیاستدانوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی. ان کے پروگرام میں یہ چیزیں اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں. کل تک ہم پاکستان کا وجود ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے, برود کے ذریعے, پانی کے ذریعے اور انٹرنیشنل خارجہ پالیسی کے ذریعے, اور تینوں محاذوں کے اوپر پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے. اور اس وقت پاکستان کا وہ مقام ہے جو آج تک کسی بھی مسلمان جو ملک ہے اس کو نہیں مل سکا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اب پاکستان نہیں, بھارت پانی کے حوالے سے پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے کسی بڑے ملک کو اپنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے ریکویسٹیں کر رہا ہے. کیا مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ کیا فیس بک کے اوپر پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے کیا وہ اس دعوے میں, اس افواہ میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا یہ 3-3.5 سال سے جاری دعویٰ جو ہے کہ اب کی بار عمران خان بار, کیا یہ نعرہ سچا ثابت ہوگا یا 9 مئی کے واقعات سمیت جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا بھگت کے ہی باہر آئیں گے؟ دوسرے نمبر کے اوپر کیا اس سے پہلے قبل کیا پاکستان نے اتنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ترقی کی تھی؟ کیا پاکستان نے کبھی بھارت کو اتنا مؤثر جواب دیا تھا؟ کیا دنیا کے بڑی بڑی ایٹمی طاقتوں کے اندر پاکستان نے اتنا اہم کردار کبھی ادا کیا تھا؟ نہیں, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہوا ہے, پہلے سستا ہوا پھر مہنگا ہوا. اب جو مہنگا ہوا ہے اس کو مختلف ذرائع مختلف طریقہ کار سے اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں
یہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے. اگر پٹرول سستا ہونا ہوتا ہے تو 2 دن لگتے ہیں اس کو سستا ہونے میں، اگر مہنگا ہونا ہوتا ہے تو 2 گھنٹوں کے اندر وہ مہنگا ہوتا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ عوام کو مہنگائی کے طوفان میں ایک بار پھر جھونکنے کی سازش ہے. جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جو انڈیا نے جنگ کی دھمکی دی ہے اس کی حکمت عملی کے حوالے سے، اس کے بجٹ کے حوالے سے یہ تیاری ہو رہی ہے، اور پٹرول کی قیمتیں جو نیچے آ رہی تھی اس کو ہولڈ کروایا گیا ہے. جی ناظرین، ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. عمران ریاض خان، شہباز گل، صابر شاکر صاحب جو ہیں اس وقت بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب میں اپوزیشن نہیں کہہ سکتا، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو دشمن ممالک ہیں ان کی جو خواہشات ہیں وہ اپنے ویلاگ میں وہ بیان کر رہے ہیں. کبھی ہمارے قومی اداروں کے اوپر تنقید، ٹھیک ہے، کبھی بلا وجہ ذاتیات پہ تنقید. جرنلزم کرنی چاہیے، جرنلزم کرنے میں کسی کو کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر خبر ہو، کنٹینٹ ہو، کوئی اس کا وجود ہونا چاہیے. یا آپ بلا وجہ جو ہے کسی کی ذاتیات پہ اٹیک کریں یا اپنے قومی اداروں کو بلا وجہ کسی تنقید کا نشانہ بنائیں جبکہ اس کا وجود بھی نہ ہو، تو یہ میرا خیال ہے کہ نامناسب سی چیز ہے. میں عمران ریاض خان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ بھی مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. ہم نے اکٹھی رپورٹنگ کی ہے اور ان کی ماشاءاللہ جیسی شہرت تھی یہ میرے سمیت جو کرائم رپورٹر تھے اس وقت کے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو پولیٹیکل کی بیٹ کرتے تھے وہ بھی جانتے ہیں. اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب وہ جرنلزم میں آئے تقریباً 1-2 سال کا ہم سب کا فرق بھی ہے. اور عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ساتھ میں شہباز گل کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جب یہ صوبائی وزیر تھے اطلاعات کے تو ہمارے مختلف ایونٹس میں بھی یہ آتے رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ باتیں ایسی کرتے تھے کہ بلا وجہ کوئی ایسے جھوٹے پلندے اٹھا لے آنا، اور وہ ایسی رپورٹس لے کے آتے تھے کسی مثال کے طور پہ اسپیشل برانچ کی اٹھا لائے یا کسی کی اٹھا لائے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا. یہ آپ خبر دے دیں جی، تو خبر جو ہوتی ہے وہ رپورٹر کو آپ سے بہتر پتہ ہوتا ہے. جو رپورٹر ہوتا ہے نا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس خبر ہے، تو وہ کسی کے ساتھ میری نہ تو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے نہ کوئی ایسا ایشو ہے. لیکن ہم جو خبر دیتے ہیں صابر شاکر صاحب کا بھی سب کو پتہ ہے، اسلام آباد میں ان کا پتہ ہے، پنڈی میں بھی ان کا پتہ ہے، اور وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہاں تو کوئی ڈکی چھپی باتیں ہوں نا تو وہ سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن خدایا وہ ملک دشمن عناصر کے ایجنڈوں کے اوپر ان کی معلومات کی بجائے اپنی جو جرنلزم ہے جو شاید وہ کبھی کرتے رہے ہیں اس کے اوپر ان کو خبریت دینی چاہیے تاکہ لوگوں میں جو ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے وہ زیادہ متاثر نہ ہو. تو اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب بھر میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ بہت ہی زیادہ بااثر تھے تو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی امکانات جو ہیں وہ اب نظر آ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کوئی سیاسی شخصیات نہیں کر رہی بلکہ سیاستدانوں سے جو بالا تر شخصیات ہیں وہ کر رہی ہیں کہ وہ ایک ماحول کو، ایک سسٹم کو جیسے انہوں نے پنڈی میں کیا ہے تو وہ لاہور میں بھی اس طریقے کا لانا چاہتے ہیں کہ جو ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، صحافیوں کے اندر یا کسی بھی ماحول کے اندر، اس کو بہتر کیا جا سکے. اور پنجاب جو اس وقت سب سے زیادہ ڈیلیور کر رہا ہے لیکن ان کشیدگیوں کی وجہ سے وہ جو ڈیلیور ہوا کام ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے اور پنجاب کو اس کے صحیح ڈگر کے اوپر لے کے چلا جا سکے. تو ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی ہی معلومات کافی ہیں، اتنی ہی خبریں کافی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پیر سے ہم جو ریگولر شروع کریں گے آپ کو اہم ترین معلومات سے بھی آگاہ کریں گے، حقیقت سے مبنی خبروں سے بھی آگاہ کریں گے، انٹرنیشنل افیئر سے بھی آگاہ کریں گے، اور جو محکمے میں ہونے والی کرپشنز ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے واقعات ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.